اور لوگوں نے انہیں کو بڑا سمجھ لیا. اہل الحدیث طبقے میں سب سے بڑا ایک ڈاکو بیٹھا ہوا ہے جو کہ کیا ہے، پاکستان کا تھا ہے، اور آج ہندوستان کے ہر گوشے میں اس کا نام لیا جا رہا ہے. وہ ہے انجینئر مرزا علی، جس کے پوسٹ جب میں نے یہ بیان دیا تھا فتنوں کے بارے میں تو مجھے بھی کئی لوگوں نے جو میرے بیانات سنتے تھے اس کی پوسٹ کی تھی کہ آپ یہ سنیے، اس کا سنیے، کالا امامہ باندھتا ہے اور ہے انجینئر، قرآن کی ایک آیت پڑھنی نہیں آتی، پڑھا تو غلط پڑھتا، عربی کی شد بدھ نہیں معلوم ہے. پوچھا گیا کہ تجھے عربی معلوم بھی نہیں ہے، اعراب لگا تو بھی پڑھ نہیں سکتا تو، ایسی حالت میں تو فتوے کیوں جاری کرتا؟ کہا کہ پھر علماء نے ٹرانسلیٹ کیوں کیا؟ پیسہ کمانے کے لیے. میں ٹرانسلیٹ کر کے علم حاصل کیا، ٹرانسلیشن پڑھ کے میں علم حاصل کیا. ارے بدبخت، علم حاصل کرنے کے لیے ٹرانسلیشن کیا گیا، ٹرانسلیشن پڑھ کے فتوے دینے کے لیے نہیں کیا گیا. تو پڑھ اچھا بن، اس واسطے قرآن کا ٹرانسلیشن ہوا، حدیث کا ٹرانسلیشن ہوا، اچھی کتابیں لکھی گئی، اس واسطے کہ تو اپنے آپ کو بنا. یہ کب سے ہو گیا کہ تو ان ٹرانسلیشن کے بکس پڑھ کر سب پر حاوی ہو جائے، سب پہ فتوے لگائے، عجیب عجیب عنوانات باندھتا ہے. امام حرم کی بدگوئی، بد عقیدگی امام حرم کی، ابن تیمیہ کی، یہ فلاں کی، ہر کسی پہ بولتا ہے، ہر کسی بھی بولتا ہے. اندر رابضی شیعہ ہے اور لسٹ لے آ کے بیٹھ جاتا ہے. مسئلہ نمبر 191B، 191A، 991C. انجینئر ہے نا، یہ بھی سی ڈی پڑھ کے آیا ہے نا، یہ بھی سی ڈی پڑھ کے آیا، بیوقوف. اسے کیا معلوم ہے؟ وہ بھی وہی مسئلے نمبر پہ لا کے رکھ. آج دھوم مچی ہوئی ہے اس کے ویڈیوز کی، اور لوگ سمجھتے ہیں کیا بولتا ہے بھائی، کیا بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ اردو میں بولتا ہے، عربی میں کچھ نہیں آتا، کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ سمجھا بھی نہیں. اپنے آپ کو فیمس کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا، یا تو پیچھے اس کے بالکل صہیونی طاقتیں یہودی ہیں جو سازش اس کو ابھار رہے ہیں پاکستان میں خاص کر. اور یہ فتنہ وہاں تک نہیں ہے، اب ہندوستان کے بہت سے اہل الحدیثوں کے اندر بھی یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے مرزا علی کی ویڈیو سننا اور اس کو بہت بڑا سمجھ لینا. کیا بولتا ہے؟ نام رکھا ہے تحقیق کرتا ہوں میں، ریسرچ اسکالر ہوں میں. کائی کی تحقیق، کائی کا ریسرچ اسکالر؟ جو کہ سلف کو جھوٹا بولے، حضرت معاویہ پہ زبان کھولتا ہے، حضرات صحابہ پہ زبان کھولتا ہے، ہر ایک پہ حکم لگاتا ہے، کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اہل الحدیثوں سے ہی پڑھ کے آیا. حافظ زبیر علی زئی ان کا نام لے کے کہتا ہے، جو کہ بہت بڑے محدث اس زمانے کے گزرے ہیں، اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے زبیر علی زئی. ان کے بہت سی تحقیقی مقالیں کیا ہیں، آج بھی پوری دنیا میں فیمس ہیں. امام البانی رحمہ اللہ ایک محدثین کے لسٹ میں فیمس ہوئے، تو ادھر عجمیوں میں زبیر علی زئی فیمس ہوئے. تو ان کا شاگرد بتاتا ہے، حالانکہ شاگرد نہیں تھا، جا کے چند سوالات پوچھا تھا بیٹھ کے. اب آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، آپ تھوڑے میرے شاگرد بن گئے. آپ نے وہ ویڈیو پکڑ کے رکھ لی. اب زمانہ گزر گیا، ہاں، تو کہتے ہیں کہ میں نے جاوید عثمان ربانی سے پڑھا، دیکھو میں نے سوال کیا، وہ جواب دے رہے ہیں، دیکھو ہم دونوں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی وہ چلے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، زمانہ بدل گیا. پہلے جو لکھا، پہلے جا کے جو سوالات کر لیے اس کے ویڈیو بنا لیے، اور وہ بنا کے کیا ہے، لوگوں میں کیا کر رہا ہے، نشر کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ دیکھو میں بھی کیا یہیں سے پڑھا ہوا آیا ہوں. اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے، بولتا ہے کہ میں ہر ایک کے خلاف بولوں گا، لیکن اصل میں بولتا ہی صرف اہل الحدیث اور توحید کے خلاف ہی. بتاتا چکمہ یہ دیتا ہے کہ میں سب کے خلاف، جہاں بھی غلطی لگے وہ میں بولتا ہوں، لیکن بولتا صرف یہی ہے کہ توحید اور سلف کے منہج پر جو متحد و متفق ہیں انہی پر نقطہ اٹھاتا ہے، انہی پر سوال جواب کرتا ہے، انہوں کو بدعقیدہ کہتا ہے، اور ہے کچھ نہیں. اور عوام میں اس کا زور اس وجہ سے پھیل رہا ہے کہ اس کو ٹیکنالوجی کے زور پہ فیمس ہونا آتا ہے. عوام بہت سمجھتی ہے، کیا ویوز ہیں، 1 ملین
500 1000 600 1000 اتنے ویوز ہیں اس کے. میں بھی اس کا فالوور ہوں. حالانکہ علمی دنیا میں ایک پیسے کی بھی ویلیو نہیں ہے.